بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ آج نواز شریف کو جو عدالتیں ہیں انہوں نے بھرپور طریقے سے حفاظتی ضمانت دی، اگر کہیں پہ گرفتاری کے وارنٹ تھے وہ معطل کیے، لیکن اصل خبر اب ایک اور آئی ہے، اور خبر ہے عمران خان 24 تاریخ کو کم و بیش نواز شریف اور عمران خان آمنے سامنے ہوں گے، جیل میں نہیں۔ جیل میں ممکن ہے کہیں آمنا سامنا ہو، لیکن فی الحال اسلام آباد کے اندر آمنا سامنا ہونے کی بات ہے۔ 24 تاریخ کو نواز شریف نے 2 عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، ایک جج محمد بشیر کی عدالت کے سامنے اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، جہاں پہ ان کو 24 تاریخ کو انہوں نے کہا 24 ہمیں چاہیے۔ عدالتوں نے کہا جی بسم اللہ، آپ کو 24 تاریخ تک جو ہے وہ دے دیتے ہیں ضمانت۔ لیکن اب عمران خان سے جو متعلق آئی ہے خبر وہ یہ ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل سے نکالا جائے، اڈیالہ جیل سے نکال کے اسلام آباد لایا جائے، اور اسلام آباد میں کہیں نہ کہیں آمنا سامنا ہو سکتا ہے۔ اب اسلام آباد کے بعد اڈیالہ میں کوئی آمنا سامنا ہو، میں ابھی اس کی بات نہیں کر رہا، ابھی فی الحال 24 تاریخ کو کیا ہونے والا ہے۔ خبر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کے لیے عمران خان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیے ہیں، اور 24 اکتوبر کو صبح 10 بجے انہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے الیکشن کمیشن نے آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب کو سیکیورٹی کے انتظامات کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں ان کو بھی عمران خان کو پیش کرنے کی ہدایات جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہیں، اور مراسلہ جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ 24 اکتوبر کو عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی، اور گزشتہ سماعت کا جو تحریری حکم نامہ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا عمران خان 5 اگست کو جن کو گرفتار کیا گیا وہ 24 اگست کو پہلی بار اسلام آباد آئیں گے، اور شاید منظر عام پہ پہلی بار آئیں؟ کیا ان کو منظر عام پہ آنے دیا جائے گا؟ کوئی تصویر، کوئی ویڈیو ان کی پیشی کی، یا پھر گاڑی سیدھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کمرے کے اندر لے جائی جائے گی؟ پھر ایک اور بھی امکان ہے، جس طرح جج ابو الاسناد کو یا دیگر ججز کو اٹک یا اڈیالہ جیل کے اندر بھیجا جاتا ہے، تو کیا آئینی ادارہ جو اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ بھی چل کے اڈیالہ جیل جائے گا؟ کیونکہ آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب اور اٹک جیل کے جو اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی سیکیورٹی کے خدشات ہیں، تو اس دوران جو ہے کیا ممکن ہے کہ ان کو وہیں پہ جا کے اس حوالے سے ہو؟ اب امپورٹنٹ بات کیا ہے جو آمنے سامنے کی خبر ہے؟ آمنے سامنے کی خبر ہے کہ 24 تاریخ کو نواز شریف جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اسی دن جو ہے عمران خان جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہوں گے۔ اگر آپ شارع دستور کے اوپر گئے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، 1 سے 1.5 منٹ بنتا ہے جو فاصلہ ہے۔ تو اب ایک معاملہ تو ہو گیا یہ، دوسرے نمبر کے اوپر عمران خان کو ظاہر ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگز ہوں گی اس کے بعد واپس اڈیالہ جیل ہی منتقل کیا جائے گا، تو نواز شریف کی 24 تاریخ کو کیا بریت ہو جائے گی؟ کیا ان کو کلین چٹ مل جائے گی کہ جائیں میاں صاحب آپ نے ایک جلسہ کیا ہے لاہور والا، اور اس کے بعد ہم مزید جلسے کریں؟ میں جلسہ گاہ بھی دیکھ کے آ رہا ہوں، کوئی بہت بڑا پنڈال مسلم لیگ نون نے نہیں رکھا، ایک چھوٹا سا کہیں یا ایک پورشن رکھا ہے جہاں پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ لگانا چاہتی ہے، اس میں ظاہر کرسیاں بھی ہوں گی۔ وہاں بلال یاسین تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے لاکھ لوگوں کو ذہن میں رکھ کے یہاں پہ انتظامات کر رہے ہیں؟ اس سوال کے اوپر انہیں بہت غصہ آیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا بتائیں 2011 میں عمران خان کے جلسے میں کتنے لوگ تھے؟ اگر آپ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ تب 10 لاکھ تھے تو اس بار 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ نواز شریف کے استقبال کے لیے آئیں گے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ایک باقاعدہ فارم جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے گاڑی نمبر، گاڑی کے ڈرائیور کے نمبر بتایا جائے، اور ٹول پلازا کے اوپر یا جو انٹری اور ایگزٹ گیٹس ہیں لاہور کے، وہاں پہ مسلم لیگ نون کی ٹیمیں بیٹھیں گی، اور ٹیمیں بیٹھنے کے علاوہ ہر گاڑی میں آنے والے فرد کو گنا جائے گا، اور گنے جانے کے بعد جو کلیم کر رہا ہے میں اتنے لوگ لے کے آ رہا ہوں اس کو ویریفائی کیا جائے گا۔ یہ صورتحال ہے لاہور کی۔ ایک خبر ذرا سنیے پھر اگلی خبر بتاتا ہوں۔
اب نواز شریف نے 21 تاریخ کو آنا ہے اور 21 تاریخ کو لاہور شہر کے اوپر جو پھول ہیں وہ نچھاور کرنے کے لیے کچھ طیارے ہائر کیے گئے ہیں اور نجی فضائی کمپنی سے رابطہ کیا گیا ہے، اور جو سول ایویشن اتھارٹی ہے پاکستان کی، اس نے بھی اجازت دے دی ہے کہ جناب اس دوران آپ جو ٹائم ہے جس میں 3 بجے سے لے کے 5:30 بجے تک لاہور شہر کے اندر پھول پھینکے جائیں گے۔ اب پتہ نہیں پھول پھینکنے سے جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ پھول پھینکیں گے تو کیا اس سے لوگ ان پھولوں کے ساتھ ووٹ جو ہے وہ آپ کو دیں گے؟ یہ بھی ظاہر ہے ایک بہت بڑی ایک ان کی سائنس ہے اس حوالے سے۔ اب مسلم لیگ نون جہازوں کے ذریعے پھول پھینک سکتی ہے، سیکیورٹی کا کوئی خدشہ نہیں ہے، لیکن جو جلسہ ہے اس جلسے میں ڈرون سے کوریج نہیں ہو سکتی، سیکیورٹی خدشہ ہے۔ کیوں؟ ڈرون سے کوریج ہوگی تو ایریل ویو جب آئے گا تو پتہ چل جائے گا لوگ کتنے ہیں، کیا صورتحال ہے، تو اس لیے پولیس بھی بھرپور طریقے سے، اب وہ کہتے ہیں جی آپ یہ مت کہیں کہ عدالتیں سہولت کاری کر رہی ہیں، آپ مت کہیں پولیس سہولت کاری کر رہی ہے، بالکل بھی نہیں۔ تو نواز شریف صاحب کے اس حوالے سے بھرپور طریقے سے انتظامات جو کیے جا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، شیخ رشید کا انٹرویو ریکارڈ کر لیا گیا ہے، خبریں آ رہی ہیں، اس بار سما نیوز کی قسمت جاگی ہے اور منیف فاروق کے ساتھ ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا گیا ہے جو کسی بھی وقت آن ایئر کیا جائے گا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ 21 تاریخ کو استحکام پاکستان پارٹی نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ بڑا سرپرائز دیں گے۔ میں آج کس جگہ موجود تھا تو وہاں یہ سوال ہو رہا تھا کہ کیا شیخ رشید استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں یا پھر اسد عمر شامل ہو رہے ہیں یا کوئی اور ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ 21 تاریخ کو بھی ایک پریس کانفرنس ہوگی اور وہ شمولیت جو ہوگی۔ اب عمران خان کو بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کی ضمانت ہو گئی ہے، اور فاروق حبیب کے متعلق تو ان کے وکلاء نے جو باہر آ کے بتایا ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی سے متعلق یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پہ لندن پلان کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ان کے مطابق عوام کے سامنے سب کچھ آ رہا ہے کہ کس طرح سزا یافتہ شخص کو ریڈ کارپٹ ریلیف دیا جا رہا ہے، کس طرح نظام عدل زمین بوس کیا جا رہا ہے۔ فاروق حبیب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ عوام کو سب پتہ ہے کس طرح ایک بندہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتا ہے اور کچھ عرصہ بند ہونے کے بعد اچانک تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ پاکستان کا نظام ہے اور پاکستان کا جو نظام ہے وہ اسی طریقے سے چلتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ مثال کے طور کے اوپر آج نواز شریف کے لیے سب رستے کھلے ہیں اور عمران خان کے لیے بند ہیں۔ سائفر کیس کے حوالے سے عمران خان نے جج کی تعیناتی کو چیلنج کیا تھا، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج ابو الاسناد ذوالقرنین کی جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خصوصی جج کے طور کے اوپر جو تعیناتی ہے اس کو درست قرار دے دیا ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج سامر فاروق صاحب کی عدالت نے عمران خان کا جیل میں ٹرائل جو ہے اس کو بھی درست قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر اعتراض ہے تو آپ اسی جج کو دوبارہ کہیں کہ میں آپ کا نہیں سننا چاہتا کیس۔ یہ پاکستان کے نظام عدل میں، لیکن قوم کو جج سامر فاروق صاحب کا اجتماعی شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے نظام عدل کو لوگ بڑے بہتر طریقے سے سمجھ پائے ہیں، اور بنیادی طور پہ اگر پریکٹیکلی کہا جائے تو جس عامر فاروق صاحب کے عدالت میں یا ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہی نظام عدل کی اصل تصویر ہے۔ ادھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ایک اہم اجلاس بلایا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ جناب جو الیکشن کا کیس ہے اور جو ملٹری کورٹ کا کیس ہے اس کی وہ سماعت کریں گے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں 2 ججز کی اسامیاں خالی ہیں، 17 ججز مجموعی طور پہ ہوتے ہیں اور اس وقت سپریم کورٹ کے اندر 15 ججز ہیں۔ تو سندھ ہائی کورٹ کے جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں جسٹس عرفان سادات صاحب، ان کا نام تجویز کیا گیا ہے اور اب بتایا کہ کل اس حوالے سے اجلاس ہوگا اور ان کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کے حوالے سے تجاویز بھی طلب کر رکھی ہیں۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب الیکشن کے جہاں پہ لوگوں کا براہ راست تعلق ہے اس کو کیا کرتے ہیں۔ آج وائس آف امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر لاہور کا جلسہ بھی ناکام ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ لاہور کا جلسہ ناکام ہو گیا یا اس طرح سے نہ ہو سکا تو اس کا مطلب یہ ہوگا الیکشن قوم سے مزید دور چلا جائے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔